میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بہت بڑے ایک عالم، ان کے الگ مکتب فکر کے 4 کتابوں کے مصنف، 4 کتابوں کے آتھر مصنف میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ انگلی کے سامنے اللہ کے رسول کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ان سے بات چیت ہو رہی ہے اسی آیت کریمہ پر۔ بات چیت اور بحث کس پر ہو رہی ہے؟ قرآن کی اسی آیت پر ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ ہر چیز میں اللہ کے رسول کی محبت، عشق رسول، محبت رسول، یہی دعوے دے رہے ہیں۔ وہ میں نے کہا آپ میں اور میرے میں فرق بس اتنا ہے، آپ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمان رسول کا انکار کرتے ہیں، اور میں محبت رسول کہتا بھی ہوں، اور جب فرمان رسول آتا ہے تو میں سر جھکا دیتا ہوں، اپنی بات اس کے آگے میں نہیں رکھتا ہوں۔ آپ یقین مانیے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، وہ صاحب اس جگہ پر آ کر ہتھیار ڈال دیے، اور ان کا جو جواب ہے، آپ ہنسیں گے جو جواب انہوں نے مجھے دیا۔ کہا کیا کروں حضرت، قوم کے اندر، معاشرے کے اندر میرا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اگر میں یہ نہیں بولوں گا تو پھر وہ مقام ختم ہو جائے گا۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بنیادی فرق ہے میرے بھائیوں، یہ بنیادی فرق ہے ہمارے میں اور دوسرے میں۔ دوسرے لوگ دعوے بڑے کرتے ہیں محبت رسول کے اور عشق رسول کے، مگر فرمان رسول جب آتا ہے، نبی کی بات جب سامنے آتی ہے، تو وہ لوگ اللہ کے رسول کی بات کے اوپر اور باتوں کو رکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، حنفی ایک شاعر ہیں، اہل حدیث نہیں، حنفی شاعر ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے مسدس حالی، اس میں انہوں نے بڑا اچھا اسے ذکر کیا ہے 4-5 اشعار کے اندر۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ کیسا؟ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ ہیں حنفی، حنفی ہیں، مگر انہوں نے باقاعدہ پوری شکل کھول کے رکھ دی ہے، ساری حقیقت انہوں نے بیان کر دی ہے۔ غیر اگر بت کی پوجا کر رہا ہے تو کافر ہے، مسلمان جا کے کر رہا ہے تو کافر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مقام انہوں نے کیا بڑھایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ بھی جائے، کہاں مانتے ہیں لوگ، کہاں مانتے ہیں لوگ؟ ہمارے اور ان کے بیچ میں اختلاف کی وجہ تو یہی ہے، ہمارے اسلاف اور ہماری دعوت تو اسی پر کھڑی ہوئی ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے اس کے اوپر اور کسی کی بات نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، جسے اللہ نے امام بنایا ہے، جسے سنو غور سے، اللہ نے امام بنایا ہے، اور امام بھی کس کا امام؟ نبیوں کا امام بنایا ہے، اسے لوگ امام ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی بات نا؟ جسے اللہ نے امام بنایا ہے، اور امام بھی کس کا امام بنایا ہے؟ جن کے پیچھے کھڑے ہو کر سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اس کو امام ماننے میں ان کو تکلیف ہے۔ ان کو چھوڑ کر فقہ میں الگ امام، تزکیہ نفس میں الگ امام، عقیدے میں الگ امام، انہوں نے اماموں کی ایک لمبی لائن رکھی ہے۔ اگر فقہ میں ان کو الگ امام چاہیے، میں آپ کو امام کے بارے میں ایک آیت دیتا ہوں، آپ یہ آیت یہاں سے انشاءاللہ لے کر اٹھیں۔ آپ 71 آیت نمبر کیا؟ 71 سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، آیت سنو ابھی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو جس دن ہر انسان کو اللہ اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت میں آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو اس دن کو جس دن لوگ اپنے امام کے ساتھ پکارے جائیں گے، ان کو اللہ بلائے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائے علامہ ابن کثیر کو۔ ابن کثیر کہتے ہیں ہذا شرف، سنو غور سے، ہذا شرف عظیم لاصحاب الحدیث، یہ آیت کریمہ اہل حدیثوں کے لیے، میں بولوں گا تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، ابن کثیر کھول کے دیکھیے، یہ آیت کریمہ ابن کثیر کہتے ہیں اصحاب حدیث کے لیے، اہل حدیث کے لیے بڑا شرف ہے، لأن امامہم النبی، اس لیے کہ ان کا امام نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جدھر جا رہا ہے وہ انہی کے ساتھ آئے گا قیامت میں، اور انشاءاللہ ہم کن کے ساتھ آئیں گے؟
بولو نا، کن کے ساتھ آئیں گے؟ اللہ کے رسول، ہم نے ان کو امام منا ہے، ہم ان کے ساتھ آئیں گے.